अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी के वाक़यात की अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अब जब के दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था, खालिद को एक आदमी ने बताया कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे से लाया गया। उस आदमी ने योहावा का नाम भी लिया तो उसने इरादा किया और मालूम करेगा कि योहावा ने जादू किस तरह चलाया। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उसी से पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए। 3-4 सरकर्दा यहूदी योहावा और 2-3 यहूदियों को साथ ले जाकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। यह कबीला था जो जंजो, लेकिन उस पर मुसलमानों का रौब इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते। इस कबीले में मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोस्त कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो कबीला जंगजू था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उसने सोचा कि मुसलमानों को जादू का वहम अगर फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए। उसके हुक्म के मुताबिक ये वहम दूर करने के लिए कि वो मुसलमान जादूगर हैं, उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा ने इन मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान के तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों से अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कोई सफूफ सा मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ अल्फाज कहे। यहोवा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका ज़रिया रक़्स भी था। इसमें यहूदा ने नीम बराना होती, नाचते नाचते उनके जिस्म पर जो अधूरे से लिबास होते वो भी सरक कर ज़मीन पर जा पड़ते। यहूदी अपने साजिशें अपने साथ लाए थे। अगले रोज़ जब शारजा बिन मुगीस की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख़यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहाँ मौजूद थी। यहोवा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर यहोवा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान जंग में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीक़े से भी ख़त्म कर सकते हैं। इसका एक तरीक़ा हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया कि इन 6 मुसलमानों को मदीना से धोखे से लाने का ये तरीक़ा यहूदियों ने बताया था। शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता ज़रूर था, लेकिन उसे यह गैर जंगी तरीक़े अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया और अपनी यह खादिमा से कहा कि वो योहावा यहूदन को बुला लाए। योहावा इतनी जल्दी उसके पास आई कि वो जैसे उसके बुलावे के इंतज़ार में ही बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने योहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन मुझे ये तरीक़ा पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो। खालिद, योहावा ने कहा। उसके करीब जा बैठी और उसकी रान पर हाथ रख कर बोली, तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है तो तलवार से मारो, तीर से मारो या उसे तीखी नज़रों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन का कोई मुझ जैसी ही औरत मार सकती है। खालिद योहावा के जिस्म की तपिश महसूस कर रहा था। योहावा उसके करीब बैठी हुई थी कि एक बार योहावा ने चेहरा खालिद की तरफ मोड़ा तो उसके रूई जैसे मुलायम रुखसार खालिद के गाल से जा लगे। खालिद ने अपने जिस्म में बड़ी पुरलुत्फ़ हरारत दौड़ती महसूस की, लेकिन किसी ख्याल को वो ज़रा अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहते थे। 4 बरस बाद जब वो सहरा में तन्हा जा रहा था तो अपने गाल पर योहावा के रुखसार का लम्स महसूस कर रहा था। इस हद तक कि वो खुश था कि यहूदी उनके साथ थे, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता उसने तस्लीम कर लिया था कि योहावा अगर जादूगर नहीं तो सरापा उसके हुस्न में जादू ज़रूर है। खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बिन अदी ज़ैद बिन दिसना आ गए। इन लोगों की बोलियां लोग बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया। कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के एवज़ ख़रीद लिया।
یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جانے والے ان آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ اہل قریش کے خون کا انتقام لیں۔ احد کے میدان میں جو لوگ مارے گئے تھے، انہیں خریدنے والوں نے کہا ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار و سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، اب ان دو مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا ہے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں عزا و حبل کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے مہینے انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں سے باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو اس کے پاس گیا مجھے اور کہا، خالد نے ابو سفیان سے کہا کہ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکتے، تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے؟ ابو سفیان نے رعب کے لہجے میں کہا، خالد، خبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں بھی اتنا ہی قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے ہو۔ تم اب بھی انہیں اپنی قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ اب ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینے کی انتقام سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے اگر لا کر رکھ دو گے تو بھی میں ان مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ ہند کی آواز آئی، تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو، تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا تھا، تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا تھا، ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے ناآشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہو جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اور اپنے عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کا قائل کرو گے کہ ان دو مسلمانوں کی جاں بخشی کر دیں؟ تم جاؤ خالد، ان دونوں مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 خیموں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہجوم اکٹھا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہو کر ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے، انتقامی تانے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں قیدیوں کے قریب گیا۔ اس نے دونوں سے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا تو اسے وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے، وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خالد بن حبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اور موت سے بے پرواہ اللہ کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹ لکھار کر کھڑے ہو گئے۔ او بدقسمت انسانوں! ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری قسمت اور تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں۔
اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں، ایسا اعلان کرو اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لے لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگا لو، یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان کی دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے، ہم پجاری ہیں صرف ایک اللہ کے جو رحمان ہے رحیم ہے، ہم عاشق ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ اللہ کے رسول ہیں، میرا راستہ وہی ہے، زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں دکھایا۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں، ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی، باندھو انہیں کمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں، دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا ہجوم کی طرف موڑا، عزا و حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز میں ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں سے کوئی ایک ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ان کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور پر کھڑی تھی، اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑے اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا تھا۔ تماشائی کہتے تھے، یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے اور اسے اتنی جلدی مار ڈالا ہے۔ ہند نے دبنگ آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے ہوئے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلاموں کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عرب یقین اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو جائے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا، یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہمیں تماشا دیکھنا ہے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے خلاف تھا، وہ اسے عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگانے لگا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آتے ہوئے تماشائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے بفری آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں ہیں تو مجھے ان پر عمل کرنے دو، اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا، اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کے خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی
नज़्म व नस्क और अपने सरदार की अताअत थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म उदूली की रवायत कायम ना हो। ऐ अहले मक्का, अबू सुफियान ने दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज़ में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर बट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार के अताअत से यूं ही इनहराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शोर और गोगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। इन्हें देखकर बहुत से लोग जो तमाशा देखने आए थे वापस चले गए। खालिद ने वहां रुकना मुनासिब न समझा कि दो गिरोह आपस में टकरा जाएं। उसने अपने कबीले के ज़्यादातर लोग उसके तमाशाइयों में मौजूद थे। वो कम अज़ कम अपने कबीले को तो काबू में रखना जानता ही था। इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।